بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن کے اسماء کیا ہیں اور قرآن مجید کی تدوین کا زمانہ کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ لفظ قرآن قرأ یقرأ قراءۃً سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہیں کسی بھی چیز بار بار پڑھی جانے والی شے۔ چونکہ قرآن مقروء یعنی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے وہ صحیفہ مراد لیا جاتا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قرآن مجید اس الہامی کتاب کو کہتے ہیں جس میں 4 شرطیں ہوں۔ نمبر 1، المنزل علی الرسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو۔ نمبر 2، باقاعدہ تحریری شکل میں ہو۔ نمبر 3، ہم تک نقل متواتر سے پہنچی ہو۔ اور نمبر 4، اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ جہاں تک قرآن مجید کے اسماء کا ذکر ہے، بعض علماء نے 99 جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 نام ذکر کیے ہیں۔ البتہ قرآن کے مشہور نام 5 ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر اور التنزیل۔ چونکہ قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا، اللہ کے رسول پر جب فرشتہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا تو آپ اس کے ساتھ پڑھنے لگتے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اس قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس قرآن کو پڑھانا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے تدوین کا کام اللہ کے رسول کے زمانہ میں شروع ہوا، اور ابتدا میں ہی اللہ کے رسول قرآن مجید کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں یا فلاں مقام پر رکھ دیا جائے، جو قرآن مجید کی تدوین کا سب سے بڑا اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کے رسول سید الحفاظ تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل ہوتا تو صحابہ کو سناتے، اور صحابہ کرام آپ سے سن کر اس قرآن کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر اور معاذ ابن جبل وغیرہ حفاظ قرآن صحابہ میں شامل ہیں۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کی حفاظت کے 3 انتظامات موجود تھے۔ نمبر 1، صحابہ قرآن مجید کو اپنی استطاعت کے مطابق لکھا کرتے۔ نمبر 2، اس کو یاد کر کے نماز میں پڑھا کرتے۔ اور نمبر 3، قرآن کے مضامین پر عمل کیا کرتے تھے۔ کتابت وحی کا کام اس زمانے میں مختلف کاتبین وحی انجام دیا کرتے، جن میں زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام بہت مشہور ہیں۔ زبیر بن عوام، عبداللہ بن ارقم، حضرت عمرو بن العاص وغیرہ اپنے زمانے میں قرآن لکھنے میں معروف تھے۔ قرآن مجید کی تدوین کا دوسرا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے کہ یمامہ کی جنگ کے بعد حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کیوں نہ قرآن مجید کو آپ لکھوا دیں۔ ابتداً ابو بکر صدیق نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی ایسا ہے، اور قرآن مجید لکھنے کے لیے زید بن ثابت اور ان کے ساتھیوں کی خدمات لی گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عقل مند انسان تھے، تعلیم یافتہ تھے، نوجوان اور پڑھے لکھے آدمی تھے، اس بنیاد پر ان کا انتخاب کیا گیا کہ وہ قرآن مجید کو مدون کروائیں گے۔ چنانچہ جو اس زمانے میں طریقہ کار وضع کیا گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کوئی شخص اگر قرآن کی آیت لائے
تو اسے اپنی یادداشت کے مطابق توثیق کی جائے۔ نمبر 2، حضرت عمر چونکہ اس کمیٹی میں شامل تھے، حافظ قرآن تھے، وہ بھی اس کو اپنے طور پر جانچتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی سے قرآن کی آیت پر 2 گواہیاں لی جاتی تھی، اور چوتھی بات یہ بھی ہوتی تھی کہ لکھی ہوئی اگر کوئی آیت صحابہ کرام کے اس کے مجموعے پر پیش کی جاتی تھی، اور پھر اسے کتاب و سنت کا حصہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس نسخے کو الام کہا جاتا ہے، جو اس زمانے میں مرتب کیا گیا۔ اس کے خصائص میں سے ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ صورتیں مرتب نہیں تھی، ہر صورت الگ الگ لکھ دی گئی تھی، البتہ 7 حروف اس میں یکجا کر دیے گئے تھے۔ یہ نسخہ خط خیری میں لکھا گیا تھا، اور اس میں وہ آیتیں درج کر دی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ امت کے سامنے چلا جائے اور قرآن ضائع ہونے سے بچ جائے۔ امام ابن حزم نے کہا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی ایسا شہر نہ تھا کہ لوگوں کے پاس بکثرت قرآن نہ ہو۔ امام بخاری نے جو روایت زید بن ثابت سے نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن صحیفوں میں قرآن جمع کیا گیا وہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے حوالے ہوئے، اور حضرت عمر کی وفات کے بعد چونکہ خلیفہ کوئی متعین نہیں ہوا، وہ قرآن مجید کے نسخے حضرت حفصہ بنت عمر کے حوالے کر دیے گئے، اور بعد میں مروان بن حکم نے ان کو بلا کر ان سے استفادہ کیا۔ جہاں تک تدوین کے حضرت عثمان کے زمانے میں ہونے کا تذکرہ ہے، تو کہا گیا ہے کہ جب اسلام دور دراز کے عجم کے علاقوں تک پھیلا تو لوگوں کے درمیان قرأت پر اختلاف ہوا، اور بعض لوگ قرآن مجید کی قرأت کی وجہ سے دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور اس کا ذکر کیا، تو حضرت عثمان نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے سربراہ زید بن ثابت کو بنایا گیا، جو پہلے بھی قرآن لکھوا چکے تھے۔ اس کمیٹی میں حضرت زید کے ساتھ عبداللہ بن زبیر اور سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام جیسے 4 بڑے بڑے وقی صحابہ رکھے گئے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ وہ قرآن مجید میں جہاں اختلاف دیکھیں اسے قریش کی لغت پر لکھ دیں، کیونکہ زید بن ثابت انصاری تھے اور باقی تینوں کے تینوں لوگ جو وہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یوں قرآن مجید جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد امت کو ایک خط پر حضرت عثمان نے سب سے پہلے